زندگی اسی طریقے سے برباد ہو رہی ہے، آگ لگ رہی ہے۔ آج ہمیں فکر نہیں، احساس نہیں، سوچ نہیں کہ آخری وقت آنا ہی آنا ہے، کسی کے بس کی بات نہیں اس کو دور کرنا۔ نہ بادشاہ بچیں گے، نہ وزیر بچیں گے، نہ اہل جگیر بچیں گے، نہ سرمایہ دار بچیں گے، نہ دیندار بچیں گے، کوئی نہیں بچے گا۔ اللہ والوں نے ہزاروں تجربے کی باتیں بتائی ہیں۔ بادشاہ ہے سلجوقی رحمہ اللہ، شکار کے لیے گیا، شکار نہ ملا، ملازموں نے ایک گائے پکڑی جو چرنے آئی ہوئی تھی، ذبح کیا، گوشت بنایا، کباب بنا کر خود بھی کھائے، بادشاہ کو بھی کھلائے۔ وہ گائے ایک بیوہ عورت کی تھی جو اپنے یتیم بچوں کا پیٹ دودھ بیچ کر پالتی تھی، گزارا کرتی تھی۔ اس روز شام کو گائے نہ آئی، چرواہے کے پاس گئی، بیٹا میری گائے کیوں نہیں آئی؟ اس نے کہا اماں آئے گی ہی نہیں، اب وہ بالکل نہیں آئے گی۔ کیوں؟ بادشاہ کھا گیا، اس ملک کا بادشاہ کھا گیا اس کو ذبح کر کے۔ کہ کہاں ہے بادشاہ؟ چرواہے نے بتایا ابھی جنگل میں ہے، اس نہر کے پل پہ سے گزرے گا۔ عورت وہاں کھڑی ہو گئی، بادشاہ کی سواری آئی، روک لیا۔ اس زمانے میں بادشاہ کو کوئی بیوہ عورت بھی روک سکتی تھی، یہ تو آج کل کا دور ہے کہ بادشاہ کے قریب بھی کوئی نہیں ہو سکتا، بادشاہ کے کوئی قریب نہیں ہو سکتا۔ روک کے کہنے لگی میں تجھ سے مانگنے نہیں آئی، بھیک منگی نہیں ہوں، کہاں گیا تھا شکار کے لیے، کیا کھایا؟ کباب کھائے۔ اس نے کہا میں بیوہ عورت ہوں، میرے یتیم بچوں کا سہارا تیرے پیٹ میں جا چکا ہے، میں مانگنے نہیں آئی، کچھ لینے نہیں آئی، اتنی بات بتا کہ میری گائے کا حساب اس پل پہ دینا ہے یا اس پل پہ چل کے دینا ہے؟ پل صراط والے پل پہ دے گا یا یہاں دے گا؟ بتا حساب کہاں دے گا؟ میں غریب عورت، لاوارث، چھوٹے چھوٹے میرے یتیم بچے، ان کا سہارا تیرے پیٹ میں ہے۔ ڈر گیا سلجوقی، کانپ گیا، گھبرا گیا، ہاتھ باندھ کر کہنے لگا اللہ واسطے معافی مانگتا ہوں، میں کئی گائے کا انتظام کر دوں گا۔ اس نے کئی گائے خرید کر بیوہ کے گھر پہنچا دی، چارے کا انتظام کر دیا۔ چند دنوں کے بعد بیوہ مائی نے سنا سلجوقی رحمہ اللہ کا انتقال ہو گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ مسئلے کی بات نہیں، محبت میں آ کر عورت قبر پہ آئی ہے اور جھولی پھیلائی ہے اور روئی ہے، مولا یا ارحم الراحمین، میں ایک دن بے بس تھی، اجڑی ہوئی تھی، بیوہ تھی، میرے یتیم بچے تھے، سلجوقی نے ہم پہ ترس کھایا تھا اور ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا، آج مجھ سے زیادہ تیرے یہاں بادشاہ مجبور ہے، بے کس ہے، لاوارث ہے، غریب ہے، مفلس ہے، مولا میں بیوہ عورت، یتیم بچوں کی ماں، دعا مانگتی ہوں، سلجوقی کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی مغفرت فرما، الہی اس کی بخشش کے فیصلے فرما۔ چند دنوں کے بعد سلجوقی رحمہ اللہ کو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا بتا کیا گزری؟ کہنے لگا گزری مرتے ہی عذاب میں گرفتار کر لیا گیا، مگر الحمدللہ بیوہ عورت کی دعا کے صدقے میں اللہ نے نجات فرما دی، اللہ نے کرم فرما دیا، اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ اس لیے ہر آدمی کوئی ایسا کام کرنے کی کوشش کرے جس سے کوئی مرنے کے بعد دعا کرے، مرنے کے بعد اچھائی سے یاد کرے۔
अरे मरने के बाद तो बादशाह और अमीर और गरीब और सभी के जैसे हो जाते हैं। इसीलिए कहता कि 2 दिन की जिंदगी पे ना इतना उछल की चल, 2 दिन की जिंदगी पे न इतना उछल की चल, ये रास्ता ही चल चलो का है, जरा संभल की चल। बड़े बड़े आए चले गए, दुनिया में कोई भी बाकी ना रहा, न दौलतमंद रहे, न बादशाह रहे, न वजीर रहे, तमाम के तमाम रुखसत हो गए अपने अपने वक्त पे। बंगले छोड़कर, कोठियां छोड़कर, बड़े बड़े कारखाने छोड़कर यूं ही चले गए। मजसूब अली रहमत कहते हैं सबकी सब है राह रवे कुए फना, सबकी सब है राह रवे कुए फना, जा रहा है हर कोई सूए फना, बह रही है हर तरफ जुए फना, आती है हर चीज से बुए फना। ये दरख्त, ये हजर, ये पहाड़, ये जमीन आसमान, तमाम निजाम कायनात बर्बाद हो जाएगा। फरमाया इज़ा समाउ उनशक़्क़त, आसमान फट पड़ेगा। व इज़ल अर्ज़ु मुद्दत, जमीन अपने खजाने उगल देगी, जमीन बोरिए की तरह लपेट के रख दी जाएगी। इज़ा शम्सु कुव्विरत, सूरज बेनूर हो जाएगा। व इज़ल नुजूमु कदरत, ये सितारे टूटकर धड़ाम धड़ाम से जमीन पे गिर पड़ेंगे। व इज़ल जिबालु सुय्यिरत, ये पहाड़ कपास के गालों की तरह हवा में उड़ते फिरेंगे। वतकूनुल जिबालु कल्इनिल मनफूश, इतने वजनी पहाड़ कपास की तरह हवा में उड़ जाएंगे, कोई किसी का पुरसान हाल ना होगा। या अय्युहन नास इत्तकू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस साअति शैउन अज़ीम। ओ लोगों, डरो अपने परवरदिगार से, बदमाशी करते हुए डरो, जिना करते हुए डरो, चोरी करते हुए डरो, नाजायज काम करते हुए डरो। इन्न ज़लज़लतस साअति शैउन अज़ीम, जमीन को भूचाल के जरिए लपेट के रख देगा, घुमा के रख देगा। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दियातिन अम्मा अर्ज़अत व तज़अु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। फरमाया ऐसा वक्त आएगा क़यामत का, जंगल के लोग शहर को दौड़ेंगे, शहर वाले जंगल को भागेंगे। ये कैसी बंसरी बज रही है, ये कहाँ आवाज़ आ रही है? रफ्ता रफ्ता इतनी आवाज़ तेज़ हो जाएगी कि जानदारों मर्दों औरतों के कलेजे फटकर मर जाएंगे। हामला का हमल गिर जाएगा, दूध पीने वाले बच्चे को माँ जमीन में फेंक देगी। इतना खतरनाक वक्त, इतना हौलनाक मंजर। हर आदमी अपने अपने पसीने में गर्क होगा, हर आदमी अपने अपने गुनाहों की वजह से अपने अपने अजाब में गिरफ्तार होगा। फरमाया यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। अम्मा अब्बा बीबी औलाद कोई भी किसी के काम नहीं आएगा, हर आदमी अपनी में गिरफ्तार है। अल्लाहु अकबर, बेशक बेशक। आखिरी वक्त आ जाता है आदमी का, कोई भी साथ नहीं देता, कोई भी मुश्किल वक्त में साथ दी न पूत, न अपना न पराया, न दोस्त न अहबाब, कोई नहीं। बेशक बेशक।
ارشاد فرمایا جب آخری وقت آتا ہے اس طریقے سے سانس گھسٹ کے آتا جیسے سینکڑوں ڈنگریوں کے اوپر سے گھسٹ کے آ رہا ہو، خاردار جھاڑ پہ سے گزر کے آ رہا ہو۔ ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے او لوگوں موت کے وقت سے پناہ مانگو، اتنا شدید جھٹکا لگتا ہے جیسے ہزاروں چھرے یکدم چلا دیے گئے ہوں۔ فرمایا لوگوں موت کے وقت کی پیاس سے پناہ مانگو، اتنی شدید پیاس لگتی ہے سمندر پلا دو پیاس نہیں بجھتی۔ اس تلخی سے پناہ مانگو جو موت کے وقت تلخی منہ میں آئے گی۔ آج تجھے جان تک بھی نہیں کہ کوئی ایسا وقت بھی آئے گا، اس لیے میں تمہیں ہر وقت یہ بات، ہر جمعے کا آخری جمعے کو یہ بات کہتا ہوں، کھانے پینے کا دور ہے، بڑا اللہ پاک نے دیا ہوا ہے، مبارک ہو مرد عورتوں کے اللہ نصیب کرے، لیکن تم لوگ کیلا کھاتے ہو، کیلے کا ذائقہ معلوم ہے، مالٹے کا ذائقہ معلوم ہے، سیب کا ذائقہ معلوم ہے، انناس کا ذائقہ معلوم ہے، انگور کا ذائقہ معلوم ہے، امرود کا ذائقہ معلوم ہے، انار کا ذائقہ معلوم ہے، ہزاروں پھلوں کے ذائقے معلوم ہے، ہزاروں سبزیوں ترکاریوں کے ذائقے معلوم ہے، ہزاروں مٹھائیوں کے ذائقے معلوم ہے، ہزاروں بیکری کی چیزوں کے ذائقے معلوم ہے، ہزاروں جوسوں شربتوں کے ذائقے معلوم ہے، پر اے ملتان کے مسلمانوں تم نے کبھی بھی قبرستان میں جا کر قبر والوں سے نہیں پوچھا، اور قبر والوں ذرا بتاؤ تو صحیح موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ تیرے منہ میں ابھی آیا نہیں اور انہوں نے تجھے بتایا نہیں، تجھے کیا معلوم کیا بنتی ہے؟ ہر نماز کے بعد حضرت محمد کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر سے اور موت کی سختی سے پناہ مانگتے تھے۔ تو مال مانگتا ہے، تو دولت مانگتا ہے، تو کوٹھی بنگلہ مانگتا ہے، موت کی آسانی نہیں مانگتا، اس لیے تجھے پتہ نہیں بنے گی کیا۔ آج تیری ایک انگلی پکڑ کر اگر کوئی مروڑ دے کتنا درد ہوگا، کتنی تکلیف ہوگی، کتنی پیڑ ہوگی، کتنی پریشانی ہوگی۔ تو نے کبھی یاد نہ کیا 360 رگیں ٹوٹیں گی کڑا کڑا کر کے، اعضا ٹوٹیں گے، کیا بنے گی؟ رگیں توڑ کے رکھ دی جاتی ہیں۔ اس لیے کہنے والوں نے یہ کہہ دیا ایک دن روح تن سے نکالی جائے گی، کیا خبر آج جائے یا کل جائے گی، دیکھ لینا یہ آنکھیں بدل جائے گی، موت سر سے کسی کے نہ ٹل جائے گی، اژدہا بن کے سب کو نگل جائے گی۔ بڑے بڑے حسین چہرے اس نے برباد کر دیے، عالمی حسینہ پوری دنیا کی خوبصورت کہلانے والی اس موت نے برباد کر دی۔ ان آنکھوں کو خوبصورت آنکھوں کو کیڑوں نے کھا کے ختم کر دیا، لبوں کو ہونٹوں کو کیڑوں نے کھا کے ختم کر دیا، چہرے کی رونق تو کیا سارا چہرہ کیڑوں نے کھا کے ختم کر دیا، برباد کر دیا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق۔ رگیں ٹوٹیں گی، اعضا چھوٹیں گے، اور میری تیری کیا ہستی، کیا مجال، جن کے صدقے میں پوری دنیا پیدا کی گئی، یہ ساری کائنات بنائی گئی۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے۔
सैयदा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा पास बैठी हैं, अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा पास बैठी हैं। कभी होश आता है फिर बेहोश ही हो जाती है। परेशान है सहाबा किराम, दीवाने परवाने मस्ताने परेशान है। दरवाजे पे से आवाज आई, हल अदखलुका फिल बैत, क्या मैं घर में दाखिल हो सकता हूँ? घर वालों इजाजत दो, मैं आ सकता हूँ। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा परेशान है, अब्बा की वजह से बड़ी परेशान है, अज़ुर्दा है, हैरान है। यूं आवाज लगा दी, और देहाती कवार कहीं के, पागल कहीं के, तुझे इजाजतों की पड़ी है, मेरे अब्बा बेहोश हैं। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन लिया, और ये बात सुन ली कि जब उन्होंने कहा फातिमा गुस्से में आकर यूं कह उठी, और तुझे आवाज इजाजतों की पड़ी है, तू कोई पागल है, कोई देहाती है, हमें तुम्हें क्या मालूम है हम किस मुसीबत में गिरफ्तार हैं। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगते जिगर बेटी के सीने पे हाथ रहमत वाला रखा, फरमाया बेटी किसको देहाती कहती हो, किसको पागल कह रही हो? ये तो वो है जो बच्चों को लावारिस बना दें, यतीम कर दें, औरतों का बना बनाया प्यार उजाड़ दें, सुहाग उजाड़ दें, बंगले उजाड़ दें, कोठियां बर्बाद कर दें, मुल्क वीरान कर दें। ये तो मलकुल मौत है, इसने तो कभी किसी से इजाजत ली नहीं, ये तो तेरे अब्बा का मकाम है जो आज इजाजत मांग रहा है। इजाजत हो गई, तशरीफ ले आए इजराइल अलैहिस्सलाम, अर्ज किया, अल्लाह पाक ने सलाम फरमाया और आपको बुलाया है, फरमाया मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। इब्ने शाम लिखता है, रूह मुबारक कब्ज़ करते करते जब घुटनों के करीब पहुंचा तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इजराइल तकलीफ हो रही है, वजात सकरातुल मौत बिल हक, ज़ालिका मा कुन्ता मिन्हु तहीद। कुरान कहता है मौत की सख्ती हक है, मगर मेरे तेरे दिल में आया कभी नहीं कि उस वक्त रगें खींचेंगी, क्या हाल बनेगा। फरमाया इजराइल तकलीफ हो रही है, अर्ज किया मेरी क्या मजाल है, मेरा क्या मकाम है, मेरा कोई मंसूबा नहीं तकलीफ पहुंचाने का, मेरा कोई इरादा नहीं तकलीफ पहुंचाने का, आपको तकलीफ क्यों हुई? फरमाया तेरा इरादा नहीं, मंसूबा नहीं, प्रोग्राम नहीं, और मुझे इतनी तकलीफ हो रही है सारी जिंदगी में कभी ना हुई। अल्लाहु अकबर, अल्लाह, मैं बड़ा तकलीफ में हूँ। अल्लाहु अकबर। क्या बात इरशाद फरमाई, इस उम्मत से प्यार देख, इस उम्मत से नबी को मोहब्बत देख, मौत से बढ़कर कोई दुनिया में गम नहीं। ऐन मौत के दरमियान में भी फरमाया ओ इजराइल ठहर जा, एक बात सुन ले, मेरा दिल चाहता है, मेरी हसरत है, मेरी तमन्ना है, मेरा ज़ौक़ है, मेरा शौक़ है, मेरा दिल चाहता है उम्मत को, जिन लोगों को तुम तकलीफ दोगे उनका क्या हाल बनेगा, जिन औरतों को, जिन मर्दों को तुम अजाब दोगे उनका क्या हाल बनेगा। मेरी तमन्ना है, मेरी आरज़ू है, सारी उम्मत के दुखों को आज मेरी छाती पे ख़त्म कर ले। नबी की वफा देख, अपनी जफा देख, बगैर तुझे कभी शर्म ना आई। तूने शीशे में मुंह देखकर कभी यह फैसला ना किया मेरी शक्ल यहूदी के मुताबिक है, ईसाइयों के मुताबिक है, या मेरे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल मुबारक के मुताबिक है।
1,39,000 صحابہ کرام نے نبی والی شکل بنائی، قطبوں ابدالوں نے نبی والی شکل بنائی، غوثوں نے نبی والی شکل بنائی، اور تیرا یہ حال ہے کہ اگر دوپٹہ سر پہ ڈال دیا جائے تو پتہ ہی نہیں چلتا عورت ہے یا مرد ہے۔ سب کا ارادہ خسرے بننے کا ہو رہا ہے۔ 70 60 سال کے بوڑھے ہیں، کلے ختم ہو گئے، کلوں میں پھوک بھر کے پٹھے اس طرح پھرا رہا ہے۔ چھوکرا بنندہ پروگرام ہے۔ اسرائیل آدھا خبردار تھی میں آیا، یہ کہا جا نہیں میں اجے تو لاوا میں۔ مسلمانوں، رمضان المبارک کا مہینہ، توبہ کر کے جاؤ۔ داڑھی مڈانا بھی کٹانا بھی گناہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل سے شکل ملاؤ، ابو بکر کی شکل سے پیار کرو، صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم کی شکل سے پیار کرو، حضرت عثمان کی شکل سے پیار کرو، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل سے پیار کرو، حضرت حسین حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شکل سے پیار کرو، امام زین العابدین کی شکل سے پیار کرو، اور سید عبد القادر جیلانی کی شکل سے پیار کرو، خواجہ علی احمد اجمیری کی صورت سے پیار کرو، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی شکل سے پیار کرو۔ تم ان یہودیوں اور عیسائیوں کی شکلیں بنا کے مر رہے ہو۔ کیسے وقت میں پیغمبر نے تجھے یاد فرمایا؟ آئے ان کی وفا دیکھ اور اپنی جفا دیکھ۔ فرمایا لوگ قیامت میں کہیں گے فَاتَرَبْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ۔ اس عذاب سے نکل جائیں، اس مصیبت سے نکل جائیں۔ آدمی مر جاتا ہے، رگیں توڑ کے رکھ دی گئی، پیروں کی طرف سے جان نکلنی شروع ہوئی، کٹتے کٹتے ٹوٹتے ٹوٹتے حلق میں آ کر تالا لگ گیا، تختے پہ ڈال لیا غسل دینے کے لیے۔ اب آیا غسل دینے والا، کپڑے اتارنے کے لیے ہاتھ ادھر ادھر مارتا ہے، کپڑے اتارتا ہے، بازو مروڑتا ہے، کہتا چورو ہے جسم اتنا کرم کیجیو، چورو ہے جسم اتنا کرم کیجیو، غسل آہستہ آہستہ سے دیجیو، میرے کپڑے اتارو سنبھال کے۔ اور غسل دینے والے تمہیں کیا معلوم ہے میں موت کا صدمہ اٹھا کے آیا، میں موت کا جھٹکا کھا کے آیا، میں موت کی گھاٹی پار کر کے آیا، آج تو تیری انگلی بھی مجھے چھرے کی طرح لگتی ہے۔ آہستہ اتار، بازو نہ مروڑ، تکلیف نہ دے۔ آج تیرے ہاتھوں میں میں مجبور ہوں، کل کو تو لوگوں کے ہاتھوں میں یوں ہی مجبور ہوگا۔ آج تو نے مجھے ننگا کر دیا، میرے کپڑے اتارنے والوں، میرے سوٹ اتارنے والوں۔ عورت کہتی ہے میری چوڑیاں توڑنے والی ہو، میرا ناک کا زیور اتارنے والی ہو، میرا سوٹ تو اتارنے والی ہو اور مجھے ننگا کرنے والی ہو۔ یقین کرو کل کو تم بھی یوں ہی ننگی ہو جاؤ گی۔ فرمایا موت کی گھبراہٹ سے پناہ مانگو، اتنی سخت گھبراہٹ آتی ہے ساری زندگی میں کبھی نہ آئی۔ منوں کے حساب سے آدمی میں رت خون بلڈ موجود ہے، موت کا ایک جھٹکا لگنے سے قطرہ باقی نہیں رہتا۔ کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں، آنکھوں کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ اور موت جسے کہتے ہیں بڑی عجیب شے ہے۔ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت،
ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. پتہ چلا موت کا ذائقہ منہ میں بھی آئے گا. جہاں ہاتھ پیروں میں درد ہوگا, تکلیف ہوگی, منہ میں بھی کوئی علیحدہ ذائقہ ہے جو خاص ذائقہ ہے جو منہ میں آئے گا. تیاری ہو رہی ہے, غسل دینے کی کوشش کی جا رہی ہے, غسل دیا جا رہا ہے, صابن ملتے ہیں, پھر ہاتھ جسم پہ اس کے مارتے ہیں. آواز آتی ہے جس طرح ملتے ہیں گھوڑے کو نہ مل, اور زور سے تو پکے پھوڑے کو نہ مل. میرے جسم پہ آہستہ ہاتھ مار, تجھے کیا پتا ہے یہ رگیں توڑ دی گئی ہے, یہ ساری جسم توڑ دیا گیا. میں موت کا صدمہ اٹھا کے آیا, میں موت کی گھاٹی پار کر کے آیا, میں اپنے چاند جیسے بچوں کو اجاڑ کے آیا, میں ان کا پیار ختم کر کے آیا, میں اپنی بیگم کا لاڈ اجاڑ کے آیا, اس کی پیار کو ختم کر کے آیا. نہ جانے کس طرح سے وقت پاس کرے گی. بچے بھی لوگوں کے دروازوں پہ پھریں گے, لوگ ڈانٹا کریں گے, یہ رویا کریں گے. آہستہ ہاتھ مار. آج میرا یہ حال بن گیا, رحم کھائے گی ہرگز نہ یہ پرجفا ہے, تیغ برا اس کی نازو ادا, کوئی بچتا نہیں اس کا مارا ہوا, ایک دم میں یہ کر دے گی سب کو فنا. دیکھنا سر کو ہر ایک کے پھوڑے گی ہے, رشتہ جاں کو ایک روز توڑے گی ہے, سارے تن کی رگوں کو مروڑے گی ہے, لگا تسمہ نہ گردن کا چھوڑے گی ہے, اس کی تیغ ادا جب کہ چل جائے گی. آیا یہ وقت, صبح شام آیا. غسل دے کر فارغ ہو گئے. کہتا جان پر صدمے پڑے ہیں متصل, اور غسل کے پانی کو کر لے معتدل. آج میں تیرے ہاتھوں میں مجبور ہوں, میری زبان کو تالا ہے, جندرا ہے, قفل لگا ہوا ہے, میں بول نہیں سکتا. ٹھنڈے گرم کا خود خیال کر, میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا. اتنی بات یاد کر لے, آج میں تیرے ہاتھوں میں مجبور ہوں, کل کو تو نہ جانے کس کے ہاتھوں میں مجبور ہوگا. اور کہتا ہے مجھے تو غسل بھی تم دے رہے ہو, بڑے آرام سے صابن مل رہے ہو, بڑے آرام سے کفن کی تیاری کر رہے ہو. کئی بد نصیب وہ ہوں گے, نہ کفن ملے گا, نہ غسل ملے گا, نہ جنازہ ملے گا. کیا معلوم ہے میرے تیرے مقدر میں کیا لکھا ہے, کیا بن جائے گا, کیا ہو جائے گا, کہاں وقت آئے گا. اسپتال میں یا بیوی بچوں کے سامنے تڑپ کے مرنا ہوگا. بے شک, اللہ اکبر. کسی کو پتہ نہیں موت کا. سودا خریدنے لاہور, کراچی, فیصل آباد جاتے ہیں, رات کو کہہ دیتا ہے ناشتہ جلدی تیار کرنا, سویرے اٹھنا, میں نے جانا ہے سامان خریدنے. ناشتہ تیار کر کے آگے رکھ کر مسکراتی پھرتی ہے, اور موقع پا کر کہتی ہے جہاں اور سامان لے کے آؤ گے سوٹ یاد رہے, میرا سوٹ بھی یاد رہے. بچوں کو پکڑ کے لاتی ہے, ابا جی کو کہہ دو کھلونا لے کے آئیں. ابا جی کو بچہ بھی کہتا ہے, سر پہ ہاتھ پھیرتا, بیٹا ضرور لاؤں گا. میاں بیوی کی نظریں مل رہی ہیں, مسکرا رہے ہیں, ہنس رہے ہیں, خوشی ہو رہی ہے, اور موت کہتی ہے تمہاری یہ آخری ملاقات ہے. سوٹ تو تب لائے گا جب خود آئے گا, کھلونا تو جب آئے گا جب خود آئے گا. یہ میاں بیوی کی نظریں آخری مل چکی, آج کے بعد نہیں. ہزاروں لوگوں کو مرتے دیکھا, پتہ نہیں کیا کیا منصوبے لے کر کے گئے, کیا کیا پروگرام لے کے گئے, رستے میں ہی وقت آ گیا, رستے میں ہی وقت آ گیا.
اور اب تو اخباروں میں آنے لگا اتنے دن ہو گئے 4 بیوار سی لاش ہیں، پہچاننی نہیں جاتی، شناختی کارڈ وغیرہ نہیں ہے. کیا پتا آپ میں سے یا میرا کون کون لاوارث قرار دے دیے جائیں گے. پھر کفن کی تیاری کی جاتی ہے، جلدی کرو اور کام بھی بھگتانے ہیں، پہنچاؤ. کہتا پھر کفن کے وقت ہوا تی ہے ندا، اے میرے غمخوار میں تجھ پر فدا. آخری وقت آ گیا، سارا کفن پہنا دیا، منہ کھلا چھوڑ دیا، اعلان کر دیا آؤ آخری مسافری جس نے منہ دیکھنا ہو آتا جائے، دیکھتا جائے، چلتا جائے. ہزاروں آ رہے ہیں، ہزاروں جا رہے ہیں. ان منہ دیکھنے والوں کے دل میں یہ نہیں آتی کہ آج تو اس کا آخری منہ دیکھ رہی ہیں، کل کو میری موت آ گئی تو پتہ نہیں میرا کوئی منہ بھی دیکھے گا کہ نہیں. تماشا بناتے ہر چیز. ادھر سے کسی نے آواز لگائی جلدی کرو منزل پہنچاؤ اور کام بھی تو کرنے ہیں، جلدی کرو کیوں دیر لگا رہے ہو. آواز آتی ہے، روح پکار کے کہتی ہے کاہے کی جلدی ہے میرا منہ نہ ڈھکے، کاہے کی جلدی ہے میرا منہ نہ ڈھکے. اور دیکھ لیں بھائی بہن کچھ دیر تک، اور جلدی کرنے والوں آخر چلا ہی جاؤں گا، آخر اس گھر کو میں چھوڑ جاؤں گی، مڑ کے اس میں کبھی نہ آؤں گی. تمہیں اتنی کیا جلدی ہے، اتنا شور نہ کرو، اتنی جلدی نہ کرو. میرے بہن بھائی کو ایک مرتبہ اور منہ دکھا دو، ہزاروں کو تم دیکھو گے، ہزاروں تمہیں دیکھیں گے، مگر یہ میری شکل آخری آج نظر آ رہی ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا رویا کرتی تھی، او انس مجھے وہ ہاتھ تو دکھا میرے ابا کے قبر پہ جن ہاتھوں سے تم نے مٹی ڈالی. 6 مہینے زندہ رہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قسم کھاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فاطمہ الزہرا کو کبھی ہنستے نہیں دیکھا، پیٹ بھر کے کھانا نہ کھایا. میرے ابا رخصت ہو گئے، میں کیا کروں گی اس دنیا میں. اور اتنی نیک خاتون تھی. آخری وقت ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا. بہنوں بیٹیوں تم سال میں آتی ہو، کچھ تو پلے باندھ کے لے جاؤ. آخری وقت میں حضرت علی کو بلوایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فرمایا میری ایک وصیت ہے اس کو پورا کر دینا، اور وہ یہ ہے اگر میرا انتقال دن میں ہو جائے تو جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا. میری موت اگر دن میں آ جائے جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا. کیوں؟ کس لیے؟ فرمایا میری ساری زندگی میں کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑی، میری تمنا ہے میرے جنازے پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑنے پائے. اتنی شرم والی نبی کی بیٹی، اتنی غیرت والی نبی کی لخت جگر. پھر اللہ پاک نے کیا مقام دیا، میدان محشر ہوگا، پل صراط لگی ہوگی، انبیاء پیغمبر رسول گزریں گے، صحابہ کرام گزریں گے، کتب ابدال گزریں گے، غوث گزریں گے، بادشاہ گزریں گے، فقیر گزریں گے. جب آئے گی باری خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ایک فرشتہ اعلان کرے گا یا معشر الانبیاء والاولیاء یغضوا من ابصارکم. اے آدم صفی اللہ، اے نوح نجی اللہ، اے موسیٰ کلیم اللہ، اے ابراہیم خلیل اللہ، اے اسماعیل ذبیح اللہ، اے عیسیٰ روح اللہ، اے صحابہ کرام کی جماعت اور کتبوں ابدالوں، یغضوا من ابصارکم، اپنی نظروں کو نیچا کر لو، فاطمہ الزہرا پل صراط سے گزرنے والی ہے. آج کل عورتیں یہ پتہ نہیں کرتی فاطمہ الزہرا کا لباس کیسا تھا. وہ ٹیلی ویژن پہ دیکھتی ہیں نا ایکٹریسوں کو،
ویسے ہی کپڑے بناتی ہیں، ویسا ہی بولنے چالنے میں ڈھنگ اختیار کرتی ہیں۔ تم نے نبی کی بیٹیوں کا ڈھنگ اختیار نہ کیا، ان عورتوں جن کی جھولی میں قرآن اترا۔ تمہیں معلوم ہے سب سے پہلا قرآن اس کائنات میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے آئے تو حضرت خدیجہ کو سنایا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، یہ چیز مجھے ملی ہے۔ آج کی عورت گانا سنے گی، ڈنگ سنے گی، ڈرامے سنے گی، خدیجہ مبارک ہو، تو کائنات میں سب سے پہلے قرآن سننے والی عورت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی نے فرمایا میں ڈر رہا ہوں، زملونی زملونی، مجھے موٹی چادر اڑا دو، میری کمبلیاں اڑا دو، دسرونی انی اخاف علی نفسی، میں ڈر رہا ہوں میری جان نہ نکل جائے، سیرجفونی، مجھے ڈر ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے اللہ اللہ واللہ لا یخزیک ابدا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک آپ کو ہرگز ذلیل نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ یتیموں پر شفقت فرماتے ہیں، غریبوں کی ہمدردی کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، محتاجوں کے سودے خرید کے لاتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ مدینے پاک میں بازار ہے، سوق النبی، نبی کا بازار، اور نبی نے بازار کب بنایا؟ یہ وہ بازار ہے جہاں بیواؤں محتاجوں کو سودے خرید کے لانے کے لیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے، اپنی چادر میں، اپنی جھولی میں سامان خرید کر لے جاتے تھے محتاجوں غریبوں کا۔ اس لیے کہتا ہے کہ جلدی کرو منزل پہنچاؤ، اور کام بھی بڑے کرنے ہیں، جلدی کرو بہت دیر ہو گئی۔ کہتا ہے اٹھانے والوں کیوں جلدی ہے تمہیں، اے اٹھانے والوں کیوں جلدی ہے تمہیں، او بال بچوں سے تو ملنے دے مجھے، یہ میرے یتیم بچے، یہ میرا پیار اجڑ گیا، میرے بچوں کو لاڈ ختم ہو گیا، ارمان ختم ہو گئے، رویا کریں گے کوئی نہ پوچھے گا کیوں روتے ہو۔ یہ ننھی ملنی دھی میری، یہ بچیاں رولیں گی، بہانے بہانے لوگ تانا دیا کریں گے، بہانے بہانے لوگ جھڑکے دیا کریں گے، دروازوں پہ کھڑا نہ ہون دیں گے۔ ماں باپ جن کے زندہ ہو عید کے دن پوچھیں گے تمہیں کیا چاہیے، یہ عید کے دن 4 آنسو بہا کر 2 سانس لے کر بیٹھ جائیں گی۔ ایک مرتبہ اور دکھا دو، سوچا کریں گے ماں کیسی ہوتی ہے، امی کیسی ہوتی ہیں، ایک مرتبہ منہ اور دکھا دو۔ زیادہ جلدی نہ کرو، دکھا دو انہیں، یہ لاوارث ہو گئے، آج بے سہارا ہو گئے، آج ان کی محبت اجڑ گئی، پیار اجڑ گیا۔ کہتا پر ایک بات ہے، خیال کرنا میری عزت برباد نہ کرنا، میری بیوہ کو نہ تاڑنا، میری دھیوں کی عزت کو آپ برباد نہ کرنا، میں قبر میں ہوں گا، کل کو ایسا ہو سکتا ہے تم دنیا ہی میں ہو، تمہاری دھیوں کی آبرو اڑا دی جائے، تیری بہن کی عزت اڑا دی جائے۔ ایک مسند کی روایت میں ہے جب آدمی کسی کی دھی کی بہن کی عزت برباد کرتا ہے، جب تک اس کی دھی بہن کی عزت نہ لٹ جائے موت نہیں آئے گی۔ خوش پھرتے ہو؟ فرمایا اے اٹھانے والوں کیوں جلدی ہے تمہیں، او بال بچوں سے تو ملنے دے مجھے۔ یہ غریب معصوم آج انہیں عقل بھی نہیں، امی مر گئی ہے، ابا فوت ہو گئی ہیں، انہیں یہ بھی پٹکا بھی سنا کریں گے، ان کو دکھا دو۔ اور میرا اپنا حال یہ بن گیا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنازہ گھر سے اٹھایا جاتا ہے 3 چیخیں مارتا ہے، 3
चिंगार मारता है। और यूं फरमाया आदमियों के सिवा सब सुनते हैं, अगर लोग उन चीखों को सुन लें तो जिगर फट जाएं, कलेजे फट जाएं। हर आदमी कहता है काश मैं इस घर में दिल ना लगाता, इस घर को अपना मस्कन ना बनाता, ठिकाना ना बनाता, आज छोड़ के जाऊंगा। ऐ काश ये मकान हमेशा के लिए मैंने बनाया था, रहने के लिए कोठी बनाई थी, बसने के लिए बंगला बनाया था, आज इसमें से निकल जाऊंगा और ऐसा निकलूंगा फिर कभी आऊंगा नहीं, आने की इजाजत वहां से नहीं है। दूसरी चीख मारता है आकाश मैं इस दुनिया को अपना ना बनाता, कुछ आखिरत की तैयारी करता, मौत आई तो नंगा हूं, पल्ले सामान कोई नहीं। और घर से निकलते हुए कहता लोगों मेरे घर का ख्याल करना, मेरी इज्जत को बर्बाद ना करना। और कहता है ऐ खुदा सुनता है दिल की बात और मुद्दा देता है हाथों हाथ और खटखटाता तेरी चौखट को मैं, तेरे दरवाजे पे गिरने लगा हूँ, तेरी हाजिरी में हाजिर होने लगा हूँ। तू मेरा रब है, मैं तेरा बंदा हूँ, मेरी गुनाहों की वजह से बर्बादी हो गई, मुझे माफी अता फरमा। हजारों गुनाह मैं अपने जिम्मे ले चला हूँ, हजारों गुनाहों का बोझ मेरे ऊपर पड़ रहा है। ऐसे गुनाह जिनको मैं गुनाह भी ना समझता था, जिनको मैं बुराई ख्याल ना करता था, जिनको मैं ऐब नहीं समझता था, आज मेरे गले में वो गुनाह फिट हो गए। वो मुझे गुनाह तंग कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, जिनको मैंने कभी गुनाह ही ना समझा। अल्लाहु अकबर। इस तरह ये आखिरी बारात और आखिरी दूल्हा घर से निकल जाता है, फिर हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया में कभी नहीं आता। बेशक अल्लाह वाले हों, गरीब हों, अमीर हों, फकीर हों, मिस्कीन हों, कब्रों में सबको जाना पड़ेगा। बेशक अल्लाहु अकबर। हमने नमाज का एहतमाम नहीं किया। हदीस शरीफ में आता है, उलमाए किराम ने लिखा है मिसवाक करके वुजू करके नमाज पढ़ने वाले को आखिरी वक्त में जरूर कलमा नसीब होगा, जरूर कलमा नसीब होगा। और फीम खाने वाला कोशिश भी करे फिर भी आखिरी वक्त में मुंह से कलमा नहीं निकलेगा। इसलिए आज आखिरी जुमा है, मैंने आखिरी जिंदगी के बारे में कुछ अर्ज कर दिया, बयान कर दिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब की मौत का मामला आसान फरमाए और सारी उम्मत की मग़फ़िरत फरमाए, सारी मखलूक पे फजल और करम फरमाए, सारे आलम इस्लाम की हिफाजत फरमा, ईमान और यकीन के साथ खात्मा बिल खैर फरमा। मौला करीम कपड़े हो ना हो, दौलत ना साथ होगी, हुकूमत सल्तनत साथ ना होगी, ईमान कुरान साथ मिल जाए। कुरान के साथ इतना प्यार कर, इतनी मोहब्बत कर, इतना दिल लगा कि तेरे सारे घर वाले तुझे कब्र में छोड़कर चले आए और कुरान तेरी साथ कब्र में बंदा बनकर बैठ जाए। कब्र में बंदा बनकर मुनकिर नकीर आएंगे सवाल करने के लिए, जमीन को फाड़ते हुए मुर्दा घर बनाएगा। मेरे तेरे नबी ने इरशाद फरमाया, सारे कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कहेगा घबराना, जवाब मैं दूंगा, कच्ची यारी नहीं। हर वक्त तू मुझे पढ़ा करता था, कुरान की खिदमत करता था, मोहब्बत करता था, प्यार करता था। बेवफा दोस्त नहीं हूँ, जब तक तुझे जन्नत में ना ले जाऊं पहुंचा दूं, मैं तेरे से अलग नहीं हूँगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने तकरीरों का ऐलान भी कर दे। और ये 28 तारीख बताता हूं। बजे वाला जरा दुरूद शरीफ पढ़ के दुआ मांग ले, हर मर्द औरत दुआ पढ़ ले बड़े इत्मीनान से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पे
مل کر درود شریف پڑھو، یہ بہت بڑی عبادت ہے اور اسی کے صدقے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ مرتے وقت بھی درود شریف نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الہاشمی وعلی آلہ واصحابہ برۃ الکرام۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ستار، یا غفار، یا حی یا قیوم، یا ذا الجلال والاکرام۔ یا الہ العالمین، ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ، ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما۔